بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک عرصہ دراز کے بعد میں اپنے اس یوٹیوب چینل تیسری آنکھ آفیشیل کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یقیناً اس عرصہ کے دوران، یہ جو تقریباً 3-4 ماہ کا عرصہ تھا، اس دوران پاکستان کی سیاست نے بے شمار کروٹیں لی۔ ان سب پہ انشاءاللہ اسی ویلاگ میں بات ہوگی۔ پھر اسی ویلاگ میں یہ بھی بات ہوگی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کیا رنگ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ یہ بھی بات ہوگی کہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے اداروں نے ماضی سے کوئی سبق حاصل کیا ہے۔ تو اس ویلاگ کو سمجھنے کے لیے جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں، جو تجزیہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو یہ میرا ویلاگ پورا دیکھنا پڑے گا۔ شروع میں عرض کروں کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے جب میں تحریک انصاف کی حکومت کی جو ناکامیاں تھیں، یا اس کو کہہ لیں کہ ان کی خامیاں جو تھیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جب میں پوسٹیں لگایا کرتا تھا، تو جس طرح کا رویہ اور جس کو آپ کہہ لیں کہ الفاظی جنگ، ابیوز سننے کو ملتی تھی بدقسمتی سے، آج جب موجودہ حکومت یا اس سے پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، اس کے بارے میں جب بھی کوئی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، تو پھر یہ جو دوسرا فریق ہے، نون لیگ والے، خاص کر پیپلز پارٹی کی میں بات نہیں کروں گا، نون لیگ والے جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، یقین جانیے مجھے نہیں لگتا کہ ان میں اور تحریک انصاف میں کوئی فرق ہے، بلکہ نون لیگ والے جو ہیں وہ تو اب تحریک انصاف والوں سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے چل رہے ہیں۔ خیر، اس دوران آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کی واپسی ہوئی۔ ماضی پہ اتنا روشن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سب پتہ ہے، اور خاص کر وہ چیزیں تو نون لیگ نے خود ہی یہاں کر دی جب وہ یہ کہتے تھے کہ طے ہو گیا، ہماری بات ہو گئی ہے، ہم 2/3 اکثریت لیں گے، تو وہ پھر اس ڈیل کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو یہاں لندن شہر میں، جس شہر میں میں بیٹھا اس وقت بھی آپ سے اس ویلاگ کی وساطت سے بات کر رہا ہوں۔ مزیدار بات، یہ وہ شہر ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں پہ اسلام نہیں ہے، لیکن یقین جانے یہاں پہ سچ کی بات ہوتی ہے، حق کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ سچ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل بڑی دلیری کے ساتھ سچ بات کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی اٹھا کے نہیں لے کے جاتا، آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ 3 مہینے میرے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ میں کس جگہ پہ ہوں، انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلنا کہ میں زندہ ہوں یا میں اگلے جہاں میں چلا گیا ہوں۔ تو یہ اس شہر کی صفت ہے، اور جس ملک جس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ اسلام تو ہے، لیکن یقین جانیں وہاں پہ سچ بات کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں بہت بڑا ناقد تھا تحریک انصاف کا، لیکن اس وقت جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ مجھے بات کرنی ہے، موجودہ حالات پہ۔ اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ جنرل ضیاء الحق کا جو مارشاء اللہ تھا، بدترین مارشاء اللہ، اس میں بھی یہ صورتحال نہیں تھی۔ وہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت، سیدھے ہی ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ موجودہ حالات جو چل رہے ہیں اس میں ہر طرف سے ایک بات ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی۔ آپ کے سامنے ہے، الیکشن میں دھاندلیاں سنتے آئے تھے، ہم نے سن 77 کا الیکشن دیکھا تھا جس کے خلاف تحریک بھی چلی تھی، اور اس میں بھی یہ نہیں ہوا تھا، سوائے ایک لاڑکانہ کا واقعہ ہوا تھا جس میں مولانا جان محمد کو، جو بھٹو صاحب کے مقابلے پہ جماعت اسلامی کے اپنے پیپر جمع کروانے گئے تھے، انہیں اغوا کر لیا گیا تھا، اور اس کا بہت بڑا ایشو بنا تھا۔ لیکن آج آپ میڈیا دیکھیں، ہر دوسرا حلقہ جو ہے، تیسرا حلقہ جو ہے، وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا اب پنجاب الیکشن کمیشنر جو ہیں انہوں نے ایک آئی جی کو لیٹر بھی لکھا، چیف سیکرٹری کو، کہ کس طرح مداخلت ہو رہی ہے۔ اسی سباق میں آپ سے جمپ کر کے پہلے ہی بات کر لوں کہ جو 2 صورتحال ممکنہ آگے جن پہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ کیا ریزلٹس ہوں گے،
اس میں ابھی تک لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اب یقینی ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد، لیکن مجھے ابھی بھی اس پہ شک ہے کہ ایک ایسی صورتحال جب پالیسی سازوں کو اپنے منصوبے کامیاب ہوتے نظر نہیں آئیں گے تو جو لاسٹ آپشن ہوگی، میں بہت ہی جمپ کر کے بات کر رہا ہوں، جو لاسٹ آپشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ کے جو الیکشن کمیشن کے ارکان ہیں 4 ہیں اور چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، ان میں سے تقریباً 2 جو ہیں وہ ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیں گے اور وہ سپورٹنگ میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کا ساتھ پیش کریں گے کہ جناب یہ کاغذات داخل نہیں کروانے دیے گئے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، تو وہ جو ہے یا وہ ریزائن کر جائیں گے یا وہ چیف الیکشن کمشنر پہ عدم اعتماد کریں گے۔ اور چیف الیکشن کمشنر پہ عدم اعتماد کی میں آپ کو بات کر دوں کہ آپ نے دیکھا آج سے 5 روز پہلے سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل، لاتعداد یہ جو وکلا تنظیمیں ہیں، انہوں نے اپنا ڈسپلیئر شو کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جو ہے ان پہ عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جائزہ لیں گے اور ہم ہو سکتا ہے کہ وکلا کی تحریک شروع کر دیں۔ میرے جس کو کہہ لیں جو میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں یا میری جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق وہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے انتظار کر رہے تھے۔ قاضی صاحب آ گئے ہیں، جس دن سپریم کورٹ میں قاضی صاحب بیٹھیں گے اور خاص کر جو آج سے 4 روز پہلے وہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ یہ ایم پی اوز کے تحت گرفتاریاں جو ہیں ان کے متعلق احتیاط برتی جائے، کچھ اس طرح کے سپریم کورٹ سے آرڈر آئے تھے، تو آپ سن رہے ہوں گے کہ تحریک انصاف اس سلسلے میں بھی جو ہے سپریم کورٹ میں جا رہی ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ سارا ایپیسوڈ جو ہے مجھے کبھی جس کو کہتے ہیں امکان لگ رہا ہے کہ پھر آخری چوٹ جو ہے وہ یہ الیکشن کمیشن والی ہوگی کہ اس کی جو باڈی ہے اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، جس نے الیکشن کروانے ہیں تو پھر وہ جو ہے الیکشن ہوں گے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، میاں صاحب جس یقین دہانیوں پہ آئے تھے، کہنے کا مطلب ہے کہ جب وعدہ کرنے والوں نے وعدہ کر لیے، اب آگے جو صورتحال واضح ہو رہی ہے پاکستان کی چھوڑیں، خاص کر پنجاب کو بھی چھوڑیں، خاص کر لاہور میں آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کی ہوا چلی ہوئی ہے، نون لیگ کو اب نظر آ رہا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اب بات وہی آ جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر لے گی جب ایک طرف پولنگ والے دن وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے اور ان کے آگے صرف 5 سے 10 ہزار آپ کو نون لیگ کا ووٹر ملے گا، تو پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ وہ کون سا سسٹم تھا جو انہوں نے کراچی کے ریزلٹس کے لیے فیل کیا تھا، RSS جو بھی SSR جو بھی وہ سسٹم ہے، کتنے سسٹم ڈاؤن کریں گے، کس طرح ان کو جتائیں گے؟ میرے نزدیک جو صورتحال مجھے لگ رہی ہے اس میں، اور خاص کر آصف زرداری صاحب کے بیانات دیکھیں، اس بندے کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے گا۔ وہ دیکھیں کس اطمینان کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ مسکرا کے کہتا ہے کہ حکومت ہم بنائیں گے۔ چھوٹا سا میں تجزیہ آپ کو کرتا ہوں، نون لیگ بہت بھی سیٹیں لے گی، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی پہلے کہتے تھے 2/3 لیں گے، اب کہتے ہیں واضح اکثریت، ان کو واضح اکثریت بھی نہیں ملنی۔ جو یقین دہانی یہ کون سی پارٹی جو علیم خان لوگوں نے بنائی ہے، استحکام پارٹی جو ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ منصوبہ سازوں نے جن کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ 18 سے 20 سیٹیں آپ اپنی اس پہ زور لگائیں اور دیکھ لیں کہ 18 سے 20 سیٹوں پہ ہی ان کا زور ہونا ہے۔ کہنے والوں نے ان کو کہا ہے کہ اگر پرویز الہی 10 سیٹوں کے ساتھ وزارت اعلیٰ لے سکتا ہے تو آپ کی 20 سیٹیں جو ہیں آپ کے لیے بہت ہوں گی۔ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں تو بہت اس وقت بول رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، مجھے اس میں کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس دفعہ کیا کرتی ہے، کہاں پہ یہ ان کو پانی پلا کے مارتی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومتیں بنائیں گے، سینٹر میں کیا ان کی پنجاب میں بھی حکومت نہیں بننی۔ اگر الیکشن ہو گئے اور اسی طرح جو گیم چل رہی ہے
پریڈکشن 100% وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ فطری عوامل جو ہیں ان کی موجودگی میں تجزیہ کیا جائے. جب غیر فطری عوامل جو ہیں وہ اپنا انٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے. لیکن جو اپنی تیسری آنکھ دیکھ رہی ہے اس کے مطابق آپ دیکھیے گا کہ اس طرح یہاں پنجاب میں بندر بانٹ ہوگی کہ اگر حکومت بنی پنجاب میں تو وہ پھر یہ استحکام پارٹی کی ہوگی جس کی علیم خان اور جہانگیر خان جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں. سینٹر میں اس قسم کی صورتحال ہوئے گی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو باہر رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر جائے گی، ان کو سپورٹ کر جائے گی. اور دوسری پارٹی میں آپ دیکھتے جائیں تو مجھے تو سینٹر میں بھی ان کی حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی نون لیگ والوں کی. تو جو دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے اگر الیکشن ہو بھی گئے تو سال ڈیڑھ چلے گی، وہ اسی تناظر میں ہے کہ یہاں پہ اتنی وہ جس کو کہتے ہیں بندر بانٹ ہونی ہے سیٹوں کی، کسی کو 11 کسی کو 20 40-50 سے اوپر مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی پارٹی بھی جو ہے ایون پی ٹی آئی کا جو حقیقتیں ہیں وہ تسلیم کرنے والی ہیں. میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کی حکومت کا، عمران خان کا نہیں، عمران خان کی حکومت کا سخت نقاد تھا. اس کے ریزنز کیا تھے وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو پیش کرتا تھا. نالائق ٹولہ اس نے ساتھ لگایا ہوا ہے، کرپٹ ٹولہ اس نے ساتھ لگایا ہوا ہے. پنجاب میں جس طرح وہ ڈی سی کی پوسٹنگ 5 کروڑ میں بکتی تھی، ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کا جو بیانیہ بن گیا، عمران خان کا بیانیہ کیوں بنا؟ اگر عمران خان کو یہ حکومت کرنے دیتے تو آج جس طرح یہ نون لیگ والے پریشانی میں مبتلا ہیں نا کہ ہمیں ووٹ کہاں سے ملیں گے، یقین جانیے یہی حال جو ہے عمران خان کا ہونا تھا. لیکن جن لوگوں نے اس وقت عمران خان کے جانے کی پلاننگ کی، اس میں جو لوگ بھی شامل تھے، اس میں جو بڑی بات تھی وہ لڑائی ان کی نہیں تھی، وہ لڑائی کسی اور کی تھی جو ان سیاستدانوں نے لڑی. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اگر یہ سیاستدان عمران خان کو اس وقت حکومت کرنے دیتے، ان کے ذہن میں جو خدشات تھے نا وہ اس طرح اتنی آسانی سے ہو نہیں جانے تھے کہ جس طرح وہ کہتے تھے کہ فلاں آ گیا تو وہ پھر 5 سال اس کو حکومت کرے گا، اس کے بعد جو ہے فلاں، وہ ایک پورا نام تو نہیں لوں گا، اشارتاً کہتے تھے وہ پھر فلانا آ گیا کہ اگلے 28 والا الیکشن وہ جتوا دے گا، 23 والا جو ہے وہ چکوالا والا جتا دے گا. تو باتیں اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، یہ جادو کی چھڑی جو ہے نا اتنی آسانی سے نہیں چلتی. تو خیر قصہ مختصر جو بھی ہو گیا، اب جو صورتحال آ رہی ہے اس میں وننگ پوزیشن جو ہے میری نظروں میں جس اطمینان کے ساتھ زرداری گیم کر رہا ہے، سندھ میں اس کی سیٹیں پکی ہیں، آپ نے دیکھا. دوسرا سپورٹ اشارہ آپ کو مل گیا فیصل واڈا کے ساتھ اس کی ملاقات، اور بلوچستان میں سرفراز بگٹی اس کے ساتھ، پھر وہ بزنجو اس کے ساتھ، پھر یہ آپ کے چیئرمین سینٹ جو ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اسلم بوتانی ان کے ساتھ ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا سندھ اور بلوچستان والی تو کافی ان لوگوں نے فتح کر لی ہوئی ہے. رہ گئی صوبہ سرحد والی صورتحال، تو اس میں بھی آپ بلاول کے جلسے دیکھ لیں. زیادہ زور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اتنے جلسے نہیں ہو رہے جتنے وہاں پہ ہو رہے ہیں. تو خیال تو یہ تھا کہ یہ جو بلے کا نشان ان سے لیا گیا ہے وہ اسی لیے ہی لیا گیا ہے کہ لوگ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کی سپورٹ سے منتخب ہوں گے اور بعد میں وہ اس کے بارگین میں آئیں گے، اور پھر وہ جو ہے وہ جو پارٹی جوائن کریں گے وہی حکومت بنائے گی. اور اس میں قوی امکان یہی تھا کہ جھکاؤ جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا اور وہ ابھرے گی اس صورتحال میں. دوسری ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سائفر کیس کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ لوگ جو بہت بڑی باتیں کرتے تھے، آج سے 1.5-2 سال پہلے آپ میرا فیس بک پہ میری پوسٹیں دیکھ لیں کہ میں نے اس کے متعلق
کیا پوسٹیں لگائی تھیں۔ دیکھیں عمران خان سے بیسک غلطی تھی جو اس نے یہ سائفر والا مسئلہ جو ہے وہ سامنے لے کے آیا تھا، لیکن اس دفعہ جب عدالت میں اس نے سائفر کے متعلق بیان دیا ہے کہ میں باجوہ کو بلواؤں گا اور میں امریکن سفیر کو بلواؤں گا، آپ دیکھیں کہ اس کے 3-4 دن بعد سپریم کورٹ نے اس کو اس سائفر کیس میں ضمانت دے دی ہے، اور اس کے ساتھ ان کی طرف سے آبزرویشنز بھی آئی ہیں، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ آبزرویشن جو ہیں ٹرائل کورٹ جو ہے ان کو اپنے طور پہ ٹرائل کرے، لیکن کہنے کا مطلب ہے ایسی لیڈ دے دی گئی تھی جس طرح ثاقب نثار نے پاناما کیس میں دی تھی کہ اس کیس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ بھی آگے ہے۔ اب لوگ دوست کہیں گے کہ اس کے باوجود اڈیالہ میں تو چل رہا ہے سائفر کا کیس، تو وہ عمران خان ٹوٹل دباؤ میں رہے گا اس ٹرائل کے بعد۔ جو اس چیز کی طرف میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے حکومت بنانے کا، اگر تو وہ اس کا جھکاؤ ان کے پسند کے بندے کی طرف چلا جائے گا تو پھر سائفر کیس میں جو سزا ہونی ہے یا جو بھی اس کا رزلٹس آنا ہے اس میں نرمی بڑھتی جائے گی، اور وہ والا جو ہے وہ اس کے سر پہ بھی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے۔ تو اس آج کے ویلاگ میں نے یہ آپ سے تجزیہ آپ کو پورا پیش کر دیا ہے۔ عرض یہ ہے، عرصہ دراز کے بعد آیا ہوں، آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ میرا یہ چینل جو ہے سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں، تو انشاءاللہ تعالی اب جو ہے تسلسل کے ساتھ آپ لوگوں سے رابطہ رہے۔